مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد، صلی علی نبینا صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا شاد گر ناکام ہوگی جائے گا، ہو جائے گا شاد گر ناکام ہوگی جائے گا، لطف ان کا عام ہوگی جائے گا، ہو جائے گا لطف ان کا عام ہوگی جائے گا، شاد گر ناکام ہوگی جائے گا، ہو جائے گا شاد گر ناکام ہوگی جائے گا۔ جان دے دو وعدہ دیدار پر، جان دے دو وعدہ دیدار پر، جان دے دو وعدہ دیدار پر، دیدار پر، دیدار پر، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہوگی جائے گا، ہو جائے گا نقد اپنا دام ہوگی جائے گا، ہو جائے گا لطف ان کا عام ہوگی جائے گا، شاد گئے فردوس یعنی ایک دن، شاد گئے فردوس یعنی ایک دن، شاد گئے فردوس یعنی ایک دن،
قسمت خدام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، قسمت خدام ہو ہی جائے گا۔ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتا نہیں، مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ یاد ہے سو ذکر حق ہے آہ کر، یاد گئے سو ذکر حق ہے آہ کر، یاد گئے سو ذکر حق ہے آہ کر، دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا۔ سائل و دامن سخی کا تھام لو، سائل و دامن سخی کا تھام لو، سائل و دامن سخی کا تھام لو، ہاں تھام لو، سائل و دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ مفلسون کی گلی میں جا پڑو، مفلسون کی گلی میں جا پڑو، مفلسون کی گلی میں جا پڑو، پھر باغ خلد اکرام ہوگی جائے گا، ہو جائے گا، باغ خلد اکرام ہوگی جائے گا۔ اور اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا ہو ہی جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کشف الغمہ کے اندر درود پاک کے بارے میں حدیث پاک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال صلی اللہ علی محمد فقد فتح علی نفسہ 70 بابا من الرحمہ، جس شخص نے صلی اللہ علی محمد کہا
اس نے اپنی ذات پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے. وَأَلْقَى اللَّهُ مَحَبَّتَهُ فِي قُلُوبِ النَّاسِ, اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے. وَلَا يُبْغِضُهُ إِلَّا مَنْ فِي قَلْبِهِ نِفَاقٌ, اس شخص سے وہی بغض رکھے گا جس کے دل میں نفاق ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، علم کی کچھ اقسام ایسی ہیں کہ جن کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے. کچھ علوم ایسے ہیں کہ فرض کفایہ ہیں، کچھ علوم واجب کفایہ ہیں، واجب عین ہیں، کچھ علوم مسنون ہیں، سنت ہیں سیکھنا، اور کچھ علوم سیکھنا مستحب ہیں، کچھ مباح ہیں. آج میرے بیان کا عنوان فرض علوم ہے کہ ہر مسلمان پر کون سے علم حاصل کرنا فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے، فرض عین ہے. وہ کون سے علوم ہیں، ان کی مقدار کتنی ہے. فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن 23ویں جلد کے اندر آپ سے استفتاء ہوا، سوال ہوا، تو اس سوال کے جواب میں آپ نے ان علوم کو بیان فرمایا ہے. میں وہ استفتاء اور وہ فتویٰ، سوال اور جواب کچھ تشریح کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں گا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے سوال ہوا، حدیث طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، ہر مسلمان مرد و عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے. اس حدیث میں عموماً ہر علم مراد ہے یا کوئی علم خاص مقصود ہے؟ اور اگر خاص مقصود ہے تو وہ کون سا علم ہے؟ یہ جو حدیث پاک ہے، سائل پوچھتا ہے کہ اس علم سے کون سا علم مراد؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن جواباً ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ کہ بوجہ کثرت طرق و تعدد مخارج حدیث حسن ہے. یہاں امام اہل سنت نے ایک تو یہ ارشاد فرما دیا کہ یہ حدیث اس درجے کی ہے کہ اس سے احکام کا اثبات ہو سکتا ہے، حکم ثابت ہو سکتا ہے، حکم شرعی ثابت ہو سکتا ہے. حکم شرعی جس حدیث سے ثابت ہوتا ہے وہ کم از کم حسن درجے کی ہو. عموماً 3 اقسام ہیں، صحیح، حسن، ضعیف. تو حکم کے ثبوت کے لیے کم از کم حسن درجے کی حدیث ہونی چاہیے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، اس سے حکم کا اثبات ہوگا. حسن کی 2 قسمیں، ایک ہے حسن لعینہ، دوسرا ہے حسن لغیری. ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حسن لغیری حدیث ہے، یعنی کثرت طرق کی وجہ سے اور تعدد مخارج کی وجہ سے یہ حدیث حسن کے درجے میں. پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں اس کا صریح مفاد ہر مسلمان مرد و عورت پر طلب علم کی فرضیت ہے. یعنی بالکل واضح اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، یعنی اس علم کا بیان ہو رہا ہے جو فرض ہے. تو یہ صادق نہ آئے گا مگر اس علم پر جس کا تعلم فرض عین ہے. جب ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، تو اس سے فرض عین مراد ہو، یعنی وہ علم جو ہر مسلمان پر فرض عین ہے، ہر مسلمان پر لازم ہے. اب فرض عین کون سا علم ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں فرض عین نہیں مگر ان علوم کا سیکھنا جن کی طرف انسان بالفعل اپنے دین میں محتاج ہو. اب کن کن علوم کا وہ محتاج ہے کہ وہ صحیح العقیدہ ہو اور حرام سے بچتے ہوئے فرائض کی ادائیگی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے، اللہ کی فرما برداری میں گزارے، دین میں ان کی طرف محتاج.
اب امام اہل سنت ان کو شمار فرما رہے ہیں. سب سے پہلے فرمایا ان کا عام و اشمل و اعلی و اکمل و اہم و اجل علم اصول عقائد، کہ سب سے پہلا علم جو سب سے اہم بھی ہے اور سب کو عام بھی ہے. تاجر کو بھی سیکھنا ضروری ہے تو ملازم کو سیکھنا بھی ضروری ہے، وہ جو ہے وہ جوان کو سیکھنا بھی ضروری ہے، بوڑھے کو سیکھنا بھی ضروری ہے، وہ ہر شعبے والے کے لیے ضروری ہے. اور وہ کون ہے؟ علم عقائد، کہ جن کے اعتقاد سے آدمی مسلمان سنی المذہب ہوتا ہے اور انکار و مخالفت سے کافر یا بدعاتی والعیاذ باللہ. تو سب سے پہلا فرض آدمی پر اسی کا تعلم ہے، اسی کا سیکھنا ہے، اور اس کی طرف احتیاج میں سب یکساں ہیں، سب برابر. تو عقائد کا علم حاصل کرنا، ضروریات دینی کا علم حاصل کرنا، ضروریات اہل سنت کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے، لازم. جو بھی عاقل ہے، جو بھی ممیز ہے، اس پر علم حاصل کرنا ضروری، عقائد کا علم. اب عقائد میں بڑی وسعت ہے، الہیات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، عقائد کون سے عقائد رکھنے ہیں، کن عقائد سے انسان صحیح العقیدہ مسلمان ہو. اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں ضروری عقائد، جیسے اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جہت سے پاک ہے. اب اس کا جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے، لازم ہے کہ ان علوم کو حاصل کرے. اللہ تعالیٰ کا دیدار جاگتی آنکھوں سے دنیا میں صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واقع ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اختلاف ہے. جمہور کا موقف یہ ہے کہ ان کے لیے بھی ثابت نہیں ہے. اس کے علاوہ کسی کے لیے ثابت کرے کہ جاگتی آنکھوں سے، بارے شریعت میں لکھا ہے کہ یہ ثابت کرے کہ جاگتی آنکھوں سے فلاں کے لیے، کسی ولی کے لیے یا اپنے لیے ثابت کرے، تو یہ کفر ہے. مرنے کے بعد جنت میں دیدار ہوگا. صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو تم اس وقت تک اپنے رب کو دیکھ نہیں سکتے جب تک مر نہیں جاتے. تو جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا، اور اس کو ماننا بھی ضروری ہے، ضروریات اہل سنت میں سے، کہ جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا. اچھا، اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ضروری عقائد، کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں. جس نبی سے نبوت کا زوال ماننا یہ جائز نہیں، نبوت کا زوال نہیں ہو سکتا. انبیاء علیہ السلام کے بارے میں پھر بالخصوص ہمارے آقا و مولا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ضروری عقائد جان. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ضروری عقائد کو جاننا یہ ضروری. اچھا، اسی طرح ملائکہ کے بارے میں، جنات کے بارے میں، آخرت کے حوالے سے، قبر کے حوالے سے، اور اسی طریقے سے قیامت کے دن حساب کتاب کے حوالے سے، جنت دوزخ کے حوالے سے ضروری چیزیں جاننا، ان کا علم ہونا یہ لازم. کئی مرتبہ لا علمی کی وجہ سے جنت کا انکار کر دیتے، جہنم کا انکار کر دیتے. بارے شریعت میں لکھا ہے کہ فرشتے کے بارے میں کہنا کہ فرشتہ صرف اس کا کوئی وجود نہیں ہے، نیکی کی قوت کا نام، تو یہ کفر ہے. فرشتے کا وجود ماننا ضروری. تو اسی طرح جتنے عقائد جو ضروریات دینی سے تعلق رکھتے ہیں، ضروریات اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، ان کا علم حاصل کرنا لازم. پھر مزید آگے ارشاد فرماتے ہیں، پھر علم مسائل نماز، یعنی اس کے فرائض، اس کی شرائط، اس کے مفسدات، جن کے جاننے سے نماز صحیح طور پر ادا ہو سکے، اس کو معلوم ہو کہ یہ فرض ہے، یہ شرط ہے نماز کی، یہ مفسد صلاۃ ہے، نماز کو توڑ دے گا. جیسے ایک رکن میں 3 مرتبہ حرکت دی، ہاتھ کو استعمال کیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی. فلاں کام کیا تو نماز فاسد ہو جائے گی. تو یہ علم حاصل کرنا یہ فرض ہے. بالغ ہوا، نماز فرض ہوئی تو اس کا علم فرض ہو گیا، یہ علم حاصل کرنا ضروری.
اچھا، اسی طرح مزید ارشاد فرماتے ہیں جب رمضان آئے تو مسائل صوم یعنی روزے کے مسائل، روزہ کس طریقے سے پورا کرنا ہے، کون سی چیز روزے کو توڑ دیتی ہے، روزے کے مفسدات، تو ان کے بارے میں علم حاصل کرنا ضروری، یہ فرض علوم میں سے۔ پھر ارشاد فرمایا مالک نصاب نامی ہو تو مسائل زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے، کہ زکوٰۃ بھی فرض ہے صاحب استطاعت پر، صاحب نصاب پر۔ تو کس مال پر زکوٰۃ فرض ہے اور کتنے مال پر زکوٰۃ فرض ہے اور کتنی زکوٰۃ نکالنی ہے اور کس کس کو دینی ہے، اس کے مصارف کون سے، ان سب کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ یہ نہ اسے یہی معلوم نہ ہو کہ مجھ پہ زکوٰۃ فرض ہو چکی تو بھی فرض کا تارک ہوگا، ادا نہیں کرے گا۔ اچھا، کتنے مال میں سے نکالنی ہے، کتنی نکالنی ہے، اگر کم نکالے گا تو بھی مجرم ہے۔ اچھا، کس کس کو دینی ہے، یہ نہ ہو کہ کسی سید کو دے، سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کسی ہاشمی کو دو، ہاشمی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنے ایسے رشتہ دار کو دے دے اصول و فروع میں سے جس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ سب زکوٰۃ کے بارے میں مسائل سیکھنا یہ فرض ہے، لازم ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں کون سا مدرسے میں پڑھ رہا ہوں، مجھ پر فرض ہے، تو اگر کوئی ملازم ہے، تاجر ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے کہ زکوٰۃ فرض ہو سکتی ہے، یا اسے ہو گیا کہ مال آ گیا، تو اب اس کے مسائل سیکھے گا زکوٰۃ کے، تاکہ اسے پتہ چلے کہ مجھ پر فرض ہو چکی ہے اور میں نے کس طرح نکالنی ہے، کتنی نکالنی، اور میں نے زکوٰۃ دینی کس کو ہے۔ یہ مسائل سیکھنا فرض ہے۔ اچھا، پھر آگے ارشاد فرمایا صاحب استطاعت ہو تو مسائل حج، زیادہ مال رب نے دیا ہے، حج فرض ہو سکتا ہے، تو اب اس کے مسائل سیکھے کہ مجھ پر حج فرض ہے نہیں ہے۔ اپنی جو زمینیں ہیں، جائیداد ہے، مال ہے، بینک بیلنس ہے، سب کا حساب لگائے، مال تجارت ہے، جو بھی، کہ کیا، اور اس کے بارے میں علم سیکھے کہ مجھ پر حج فرض ہے یا نہیں۔ اگر فرض ہے تو پھر مسائل آگے حج کی ادائیگی کی سیکھے، اور یہ مسائل سیکھنا اس پر فرض ہو۔ نکاح کیا چاہے تو اس کے متعلق ضروری مسئلے، یعنی اگر نکاح کرنا ہے تو اب نکاح کے بارے میں ضروری مسائل، آگے حقوق کے زوجین اس کے مسائل، پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد دی تو اولاد کے حقوق، ان کو کیسی تربیت کرنی ہے، کس طرح تربیت کرنی ہے، اس کے مسائل، پھر نکاح کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، طلاق وغیرہ کے مسائل، تو یہ سیکھنا اس پر فرض ہے۔ جب نکاح کیا تو نکاح اور نکاح کے متعلقات اس پر فرض ہو گئے۔ تاجر ہے، اعلیٰ حضرت مزید ارشاد فرماتے ہیں تاجر ہو تو مسائل بیع و شراء یعنی خرید و فروخت کے مسائل سیکھنا ضروری ہے۔ اچھا، تاجر ہے تو اس کے لیے ضروری ہے، لیکن جس کو خرید و فروخت کی ذرا حاجت پیش آتی رہتی ہے، اور عموماً ہر مسلمان کو پیش آتی ہے، دکاندار سے خریدنے جاتا ہے تو بیچتا نہیں ہے تو خریدتا تو ہے، تو خرید و فروخت کے جو ضروری بنیادی مسائل ہیں وہ سیکھنا ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ ایسا عقد کر لے کہ جو عقد اس کو گناہ کے اندر ڈال دے، عقد فاسد کر دے، باطل عقد کر لے، تو اس کے مسائل سیکھنا اس پر فرض ہے اور لازم۔ مزید ارشاد فرمایا مضارع پر مسائل زراعت، جیسے لوگ ٹھیکے پر زمین دیتے، زراعت کے لیے زمین لی ہے، ٹھیکے پر زمین لی ہے، تو اب اس کے جو زراعت کے مسائل ہیں، کس طریقے سے ٹھیکہ مقرر ہوا ہے، اور اسی طریقے سے عشر وغیرہ کے مسائل بھی سیکھنا فرض ہوں گے۔ جس طرح زکوٰۃ کے فرض ہیں، عشر کے بھی فرض ہیں، کہ عشر کی ادائیگی کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کب کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، کس کو آگے یہ دینی ہے، تو عشر کے بارے میں مسائل سیکھنا بھی فرض ہے۔ موجر اور مستاجر پر مسائل اجارہ، جیسے کسی نے کسی کو اجیر رکھا ہے تو سیٹھ پر بھی مسائل سیکھنا اجارے کے ضروری ہے، اور جو ملازم ہے اس پر بھی اجارے کے مسائل سیکھنا ضروری ہے۔ تو جو ملازم ہے اس پر یہ سیکھنا ضروری ہے کہ کب میرے یہ اجارہ، یہ میری جو اجرت ہے، یہ میری تنخواہ حلال ہوگی، کتنا کام کروں گا تو تنخواہ حلال ہوگی اور کتنا کام کروں گا تو حلال نہیں ہوگی، یہ مسائل سیکھنا بھی اس پر لازم۔ اسی طریقے سے اجیر کی اجرت
پوری پوری ادا کرنی ہے، وقت پہ ادا کرنی ہے، اور اس طرح کے مسائل سیٹھ کے لیے جس نے رکھا ہے اجیر اس کے پر بھی لازم۔ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسی پر قیاس کر کے اور بھی ہو سکتے، یعنی ہر ایک آدمی اپنے بارے میں غور کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ جس کا تعلق اوقاف سے ہے، مسجد کا متولی، تو آپ وقف کے مسائل سیکھنا اس پر لازم۔ کسی ادارے کا محتمم ہے، وقف کے ادارے کا، اس کے مسائل سیکھنا اس پر لازم کہ وہ وقف کے مسائل سیکھے۔ بسا اوقات مسجد کی نئی تعمیرات ہوتی ہیں تو عین مسجد پر دکانیں بنا دی جاتی، اب جو متولی ہے اس پر لازم ہے کہ اس بارے میں علم حاصل کرے کہ میں مسجد کا جو اہتمام ہے، اس کی جو تعمیرات ہیں، اس کے جو معاملات ہیں، کیسے چلاؤں۔ تو مسجد کا متولی ہے، وقف کا کسی طرح بھی اسے تولیت حاصل ہے، متولی ہے کسی طرح کا، ادارے کا محتمم ہے، تو اس وقف کے مسائل سیکھنا اس پر فرض ہے، اس پر لازم ہے۔ کسی طور پر چندے سے متعلق ہے، چندہ کرتا ہے تو چندے کے مسائل سیکھنا بھی اس پر لازم ہے۔ تو فرمایا کہ اسی پر قیاس کر کے اور بھی مسائل بیان کیے جا سکتے ہیں۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں ہر اس شخص پر اس کی حالت موجودہ کے مسئلے سیکھنا فرض عین ہے، اور انہی میں سے مسائل حلال و حرام کہ ہر فرد بشر ان کا محتاج۔ مسائل حلال و حرام، یہ رسم و رواج حرام ہے، یہ رسم و رواج حلال ہے۔ شادی کے موقع پہ یہ رسم، یہ رسم، یہ رسم، یہ رسم جائز نہیں ہے، یہ رسم و رواج جائز ہے۔ اچھا، یہ لباس پہننا حرام ہے، یہ لباس پہننا حلال ہے۔ اسی طرح یہ مشروب پینا حلال ہے، یہ مشروب پینا حرام ہے۔ یہ کھانا کھانا حلال ہے، یہ کھانا حرام ہے۔ یہ زیور پہننا حرام ہے، یہ زیور پہننا حلال ہے۔ مرد و عورت کے لیے اب لوگ چھلے پہن لیتے ہیں، لڑکے، نوجوان، مرد، چھلے پہننا جائز نہیں ہے، لوہے کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے، سونے کی انگوٹھی مرد کے لیے پہننا جائز نہیں ہے، صرف چاندی کی انگوٹھی کی اجازت ہے، وہ بھی 4.5 ماشے سے کم، وہ بھی ایک ہی انگوٹھی، وہ بھی نگ والی، ایک ہی نگ والی، اس کے علاوہ اجازت نہیں۔ تو یہ حلال و حرام کے مسائل کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ کسب حلال ہے، یہ کسب حرام ہے، یہ کمائی حلال ہے، یہ کمائی حرام ہے، حلال و حرام کے مسائل سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو فرمایا کہ انہی میں سے ہیں مسائل حلال و حرام کہ ہر فرد بشر ان کا محتاج، ہر ایک محتاج کہ پیش آتے رہتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں اور مسائل علم قلب، دل کے مسائل، یعنی فرائض قلبیہ، مثل تواضع، عاجزی، اخلاص، توکل وغیرہ، اور ان کے طرق تحصیل اور محرمات باطنیہ، تکبر، ریاء، عجب، حسد وغیرہ، اور ان کے معالجات کہ ان کا علم بھی ہر مسلمان پر اہم فرائض میں سے ہے کہ جس طرح بے نماز فاسق اور فاجر مرتکب کبائر ہے، یوں ہی بعین ہی ریا سے نماز پڑھنے والا بھی انہی مصیبتوں میں گرفتار۔ یہاں مسائل علم قلب یعنی فرائض قلبیہ، تواضع، اخلاص، توکل، شکر، صبر، تو ان کا علم حاصل کرنا ضرور، صرف تعریف نہیں کہ صرف تعریف پتہ چل گئی کہ اس کی تعریف یہ ہے، توکل کی تعریف یہ ہے، اخلاص کی تعریف یہ ہے، تواضع کی تعریف یہ ہے، بلکہ فرمایا ان کے طرق تحصیل کہ مجھے تواضع کیسے حاصل ہوگی، مجھے جو ہے یہ توکل کیسے حاصل ہوگا، شکر کو کیسے حاصل کروں، کس طریقے سے حاصل کروں، اور محرمات باطنیہ، تکبر، ریاء، عجب، حسد وغیرہ، صرف تعریف نہیں کہ حسد کی یہ تعریف ہے، عجب کی یہ تعریف ہے، ریاء کی یہ تعریف ہے، تکبر کی یہ تعریف ہے، شماتت کی یہ تعریف ہے، صرف یہ نہیں، ان کی معالجات کا علم کہ اگر پہلے تو اس کی علامات میرے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں، اس کا علم ہو، اس کی علامات پتہ ہوں گی تو اپنے اندر جانے گا کہ میرے اندر خدا نخواستہ اس کی علامت تو نہیں پائی رہی، محرمات باطنیہ میں سے کسی محرم کی، کسی مرض کی علامت میرے اندر پائی تو نہیں جا رہی،
اور اگر پائی جا رہی ہے تو اس کا علاج کیا ہے، اس کے معالجات، ان کا علم حاصل کرنے کے بارے میں اعلیٰ فرما رہے ہیں ان کا علم بھی ہر مسلمان پر اہم فرائض میں سے ہے، اہم فرائض میں سے ان کا علم حاصل کرنا۔ یہ اجمالی طور پہ اعلیٰ حضرت بیان فرما کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ تو صرف یہی علوم حدیث میں مراد ہیں وبس۔ تو اب یہ علوم حاصل کرنا تو ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے، جامع میں پڑھ رہا ہے، اسکول میں پڑھ رہا ہے، یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، کالج میں پڑھ رہا ہے، کام کر رہا ہے، تاجر ہے، ملازم ہے، تو یہ علوم تو سب کے لیے ہر ایک پر ہیں، فرض عین ہے، ہر مسلمان پر ان علوم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو ان علوم کو کیسے حاصل کریں گے، ان علوم کو کس طریقے سے حاصل کیا جائے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر شخص اپنا نصاب بنائے کہ مجھ پر تو یہ لازم ہے، میری یہ ذمہ داریاں ہیں، میرے یہ کام ہے، مجھ پر یہ علوم۔ اس فتاوی رضویہ شریف کے جلد نمبر 23 کے صفحہ 623 اور 624 پر 623 اور 624 پر امام اہل سنت نے جو تفصیل ارشاد فرمائی ہے، اس تفصیل کو سامنے رکھ کر اپنے لیے ایک نصاب مقرر کرے اور کسی عالم سے مشورہ بھی کر لے کہ یہ علوم میں نے سیکھنے ہیں، ان کے لیے میں کیا کروں، کس طرح حاصل کروں۔ مثال کے طور پہ عقائد کا علم حاصل کرنا ہے، تو یہ عقائد کا ضروری علم، ضروریات دین، ضروریات اہل سنت، اس کا جو علم ہے، یہ علم کہاں سے حاصل ہو؟ کچھ میں کتابوں کے طرف اشارہ کر دیتا ہوں، جیسے بہار شریعت کا پہلا حصہ، اس کو تو بار بار پڑھنا چاہیے اور سمجھ کر پڑھنا چاہیے، بلکہ کسی سے باقاعدہ اس سے سیکھنا چاہیے۔ بہار شریعت کا جو پہلا حصہ ہے، اس میں ترتیب کے ساتھ یہ بیان ہے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، جنات کے بارے میں، جنت دوزخ کے بارے میں، وغیرہ وغیرہ، تو ترتیب کے ساتھ بیان۔ تو بہار شریعت کا پہلا حصہ تو سمجھ کر پڑھنا چاہیے اور بار بار پڑھنا چاہیے، اور بلکہ کسی سے سیکھنا چاہیے باقاعدہ۔ اسی طرح فتاوی رضویہ شریف کی 28، 29 اور 30 نمبر جلد، اسی طرح 14، 15 جلد کتاب السیر، یہ عقائد سے متعلق ہے، تو یہاں سے علم حاصل کریں۔ علامہ فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب المعتقد، اعلیٰ حضرت کا حاشیہ بھی ہے المعتمد اس کے اوپر، تو عربی کے اندر ہے، جو عربی جانتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب میں بارے میں فرمایا کہ یہ اپنے نصاب میں کامل، یعنی کام میں عقائد کے نصاب میں کامل کتاب، کامل نصاب والی کتاب۔ تو اس کا ترجمہ بھی مل جاتا ہے، تاج و شریعہ کا ترجمہ، تو وہ عربی اگر کوئی جانتا ہے تو ادھر سے پڑھ لے، اور ورنہ جو تاج و شریعہ کا ترجمہ ملتا ہے وہ ترجمہ پڑھ لیا جائے۔ اسی طرح نماز کے حوالے سے باقی بھی جو بیان کروں گا، تقریباً الحمدللہ عز و جل المدینۃ العلمیہ تقریباً کتابیں مل جاتی، اپنا مکتبۃ مدینہ سے المدینۃ العلمیہ کی طرف سے لکھی گئی ہیں یہ کتابیں ان علوم پر۔ مثال کے طور پہ نماز کے حوالے سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی جو ہے وہ احکام نماز ہے، وہ اپنے نصاب میں کامل ہے، یعنی احکام نماز کو اگر بغور اچھے طریقے سے سمجھ کے پڑھ لیا جائے تو شاید نماز کے بارے میں جو فرض علم ہے وہ ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، نماز کے احکام۔ اسی طرح روزوں کے حوالے سے فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان کو اگر سمجھ کر پڑھ لیں تو روزوں کے حوالے سے جو فرض علم وہ ہم حاصل کرنے میں انشاءاللہ عز و جل کامیاب ہو جائیں گے۔ زکوٰۃ کے بارے میں اپنا المدینۃ العلمیہ کی بھی زکوٰۃ کے بارے میں، دارالافتاء اہل سنت کی بھی پیشکش جو فتاوی اہل سنت کتاب و زکوٰۃ کے حوالے سے وہ بھی موجود ہے، وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو کتاب و زکوٰۃ
جو ہے وہ المدینۃ العلمیہ نے شائع کی ہے زکوٰۃ کے مسائل کے حوالے سے، فیضان زکوٰۃ، تو فیضان زکوٰۃ سے بھی پڑھ کر اس کو حاصل کر سکتے. انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ کافی حد تک ہمیں حاصل ہو جائیں معلومات. حج کے مسائل کے حوالے سے اللہ عز و جل ہمیں فرض علوم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی حج کے مسائل کے حوالے سے امیر اہل سنت کی رفیق الحرمین ہمارے سامنے اپنے نصاب میں کامل کتاب ہے، تو اس کو اچھی طریقے سے سمجھ کے پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل حج کے حوالے سے جو جس پر حج فرض ہو چکا یا حج کا علم حاصل کرنا فرض ہو چکا، تو اس کو پڑھ لے گا تو انشاءاللہ عز و جل فرض علم اسے حاصل ہو جائے گا. پھر تاجر کے جو مسائل ہیں، تجارت کرتا ہے تو بیع و شراء، خرید و فروخت کے مسائل، اور زراعت کے مسائل، اجارے کے مسائل، بہار شریعت فتاوی رضویہ شریف سے اگر اچھی طرح سمجھ کر پڑھ لیں، کسی سے سیکھے تو انشاءاللہ عز و جل یہ علم بھی ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. نکاح وغیرہ کے حوالے سے بھی بہار شریعت سے پڑھ سکتے ہیں. اچھا، مسائل علم قلب، اس سے پہلے حلال و حرام کے مسائل بہار شریعت کے 16ویں حصے میں حظر و اباحت، جو فقہ کی کتابوں کا عنوان ہوتا ہے حلال و حرام، حظر و اباحت، تو بہار شریعت کے 16ویں حصے میں اگر بہار شریعت کا 16واں حصہ اچھی طرح سمجھ کر پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل حلال و حرام کے مسائل کافی حد تک جو سیکھنا فرض ہیں انشاءاللہ عز و جل سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں. اور مسائل علم قلب، المدینۃ العلمیہ کی کافی کتب اس کے بارے میں موجود ہیں، جیسے حسد کے بارے میں بھی کتاب ہے، تو اسی طرح اخلاص کے حوالے سے بھی ہے، اور بھی کتب موجود ہیں، اور امراض باطنیہ کی معلومات، تو اس کے حوالے اس طرح بھی کتاب موجود ہے. پھر احیاء العلوم، اور بالخصوص اس کی 3ری جلد، تو وہ ہم پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل کافی حد تک اس کے بارے میں معلومات حاصل ہو جائیں گی. تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنی حالت کو دیکھتے ہوئے، موجودہ حالت کو دیکھتے ہوئے، اپنی ذمہ داریوں کو دیکھتے ہوئے، اپنے پیشے کو دیکھتے ہوئے، وہ شادی شدہ ہے یا وہ شادی شدہ نہیں ہے، اس طرح کے معاملات کو دیکھتے ہوئے ایک فہرست مرتب کرنی چاہیے کہ کون کون سے علم حاصل کرنا مجھ پر فرض ہے. چاہے وہ دورۃ الحدیث میں طالب علم پہنچ چکا ہو، چاہے کسی درجے میں ہے، چاہے پڑھا رہے ہیں، چاہے وہ کالج میں پڑھ رہا ہے، چاہے یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، چاہے تاجر، ایک فہرست مرتب کرنی چاہیے کسی مفتی صاحب کے مشورے سے، کسی عالم کے مشورے سے، کہ یہ علم حاصل کرنا مجھ پر فرض ہے اور اس کو میں حاصل کیسے کر سکتا ہوں، کس طرح حاصل کر سکتا ہوں، اور ہدف بنا کر کرنے چاہیے. تو انشاءاللہ عز و جل فرض علم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ عز و جل سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ